السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے تم لوگ ڈراؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے آیت نمبر 1 آپ کے سامنے کل پڑھی گئی تھی، ابھی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ مشرکین مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توحید کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے کئی اعتراضات کیا کرتے تھے، کئی اعتراضات۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ جو تم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہو اور یہ ڈراتے ہو کہ اگر توحید پر قائم نہیں رہے، اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی تو عذاب آ جائے گا، تو بتاؤ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جس کے جواب میں کل کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ عذاب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، اور اس کی تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ دنیا میں اگر کسی کے اوپر عذاب آتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اس کا بھی وقت مقرر ہے، لیکن وہ ڈیفینٹ نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو نہیں بھی آئے گا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمانوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے وہ بالکل ڈیفینٹ ہے، وہ بالکل مقرر ہے اور وہ بہت قریب ہے۔ ہم نے مثالوں کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے یہ کہا کہ مجھ میں اور قیامت بالکل ایک ساتھ اس طرح سے بھیجا گیا ہے، یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ اور قیامت اس قدر قریب ہے، ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت اس قدر قریب ہے کہ جیسے ہی ہماری فوت ہوگی، جیسے ہی ہم موت کے آغوش میں جائیں گے، قیامت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہم موت کے آغوش میں جائیں گے اسی وقت سے قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں پوری تفصیل ہے حدیثوں کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے بہترین فرشتے آتے ہیں، جو جنت کے کپڑوں میں لپیٹ کر کے ان کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اس کو آسمانوں کے اوپر استقبال کر کے بلایا جاتا ہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں، اس کے مقابل جو لوگ دنیا میں بدکار اور دنیا دار ٹائپ کے ہیں، ان لوگوں کو لینے کے لیے بالکل ٹاٹ کا کپڑا جس کے اندر اتنی بدترین بدبو ہوتی ہے اس کو لے کر کے فرشتے آتے ہیں، اور لانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل بدصورت، قبیح صورت کے، جس کو دیکھ کر کے ڈر جائے آدمی، کلیجہ منہ کو آ جائے، ایسے فرشتے آتے ہیں اور وہ بدکار آدمی کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں اور زمین کے تہ کے اندر ان کو سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جب قبر میں جاتا ہے آدمی، اگر نیکوکار ہوا تو وہیں سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر بدکار ہوا تو جہنم کی کھڑکی اور دریچے کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے لپٹیں اس کو لگتی رہتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر بھینچتا ہے کہ جو دونوں پسلیاں ہیں بالکل اس طرح سے انسان کے آپس میں گھس جایا کرتا ہے۔ تو کل کے آیت کریمہ میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ قیامت اور اللہ کا عذاب بہت قریب ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ دوسرا جو اعتراض مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ یہ جو نبی ہے یہ یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، باپ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو 2 بڑی بستیاں ہیں، مکہ اور طائف، ان 2 بڑی بستیوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا۔ یہ غریب، یتیم، مسکین کے اوپر اللہ نے وحی نازل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں ان کے اس اعتراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہتے تھے
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے چودھری صاحبان موجود ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکون موجود ہیں، بڑے بڑے زمیندار ٹائپ کے لوگ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہی تھا تو ان بڑے لوگوں میں سے کسی ایک کے اوپر اللہ وحی نازل فرما دیتا. یہ محمد جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کا باپ اس کی وفات سے پہلے ہی، اس کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گیا، جو اپنے دادا اور اپنے چچا کے رحم و کرم پر پلا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کیوں نبی بنا دیا؟ یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں کئی مقام پر دیا ہے، جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. ينزل الملائکۃ بالروح، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر کے بھیجتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح. بالروح، روح کا مطلب تین ہوتا ہے. روح جو ہوتا ہے، روح قرآن کریم میں جہاں پر بھی روح کا معنی ہے اس کا معنی تین ہے، تین لیا جائے گا. لغت میں بھی تین معنی ہے. روح کہتے ہیں جو انسان کے اندر ایک شے ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم زندہ رہتا ہے، اس کو ایک روح کہتے ہیں. دوسرا روح جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے روح. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو واضح فرمایا ہے. اور تیسرا روح سے مراد یہ اللہ کا کلام جو اللہ نازل فرماتا ہے. روح کا تین معنی، ایک انسان کے جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے، دوسرا روح القدس جو جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور تیسرا روح سے مراد یہ قرآن کریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. آگے اللہ نے فرمایا ہے ينزل الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، بالروح من امرہ، اپنے حکم سے، اپنا پیغام دے کر کے. اللہ کیا بھیجتا ہے؟ وحی کو بھیجتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام آپ کے اوپر نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روح کا مطلب پیغام. یہ جو قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لوگوں کو بتلایا، جو کچھ لوگوں کو تعلیم دیا، وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتلایا. ابھی ہم برابر بولتے ہیں نا قرآن نبی کی تعلیم. کیوں بولتے ہیں ایسا؟ کیونکہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ نے ہی نازل فرمایا، اور ہمارے نبی کی زبان سے جو باتیں جاری ہوئی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا، دوسرے کسی نے نازل نہیں کیا ہے. تو یہاں پر روح سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام. اللہ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنا پیغام دے کر کے نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ اسی کو بھیجے گا، اللہ جس کو چاہے گا بھیجے گا. اللہ نے چاہا نوح کو رسول بنا دیا، اللہ نے چاہا ادریس کو رسول بنایا. کیا ادریس کے زمانے میں دوسرے لوگ نہیں تھے؟ ضرور تھے. اللہ نے چاہا ابراہیم کو رسول بنایا. کیا ابراہیم کے زمانے میں دوسرے لوگ نہیں تھے؟ تھے، بہت سارے لوگ تھے. اللہ نے چاہا موسیٰ کو رسول بنایا. اللہ جس کو چاہے گا رسول بنائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. پورے کائنات پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دھن دولت سے نواز دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے تنگی میں رکھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ اس رسول کو، محمد کو رسول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر رسول بنانا ہی تھا تو کوئی افیکٹو آدمی کو بنانا تھا جس کا اثر لوگوں پر ہے. مکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، طائف میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو رسول بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کس کو رسول بنانا چاہتا ہے. کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ حج آیت نمبر 22 میں کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا لیتا ہے اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی اڑنگا نہیں لگا سکتا ہے کہ نہیں اسی کو رسول بنانا چاہیے, نہیں اسی کو نبی بنانا چاہیے, نہیں اسی کو فرشتے بنانا چاہیے. نہیں, اللہ جس کو چاہے گا رسول بنائے گا. یہ مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صاحب اختیار ہے, اللہ جو چاہے کرتا ہے. لیکن یہ جواب کس کو دیا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو بات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے حکم سے, اپنا پیغام دے کر کے فرشتوں کو نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام نازل کر کے اس کو نبی بناتا ہے. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آدم کو بھیجا, کیا مقصد؟ نوح کو بھیجا, کیا مقصد؟ ادریس کو بھیجا, کیا مقصد؟ صالح علیہ السلام آئے, کیا مقصد تھا؟ اور بھی دوسرے پیغمبران آئے, ان کا کیا مقصد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ کہ انذروا انہ لا الہ الا اللہ. تمام کو یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ اے میرے نبیوں, تم تمام لوگوں کو بتلا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سمپل جملہ ہے لیکن معنی بہت گہرا ہے, یاد رکھیے گا. یہ مکہ والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مکہ والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مکہ والے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے, لیکن مکہ والوں کے درمیان ہی کسی زمانے میں جو نیک لوگ سب مر گئے تھے ان کا ان لوگوں نے بت بنا لیا تھا. نیک لوگوں کا بت بنایا تھا, خیالی بت نہیں تھے. وہ لوگ خیالی بت نہیں تھے. جو بت بنے ہوئے تھے وہ خیالی نہیں تھے, وہ سب ایک زمانے کے نیک لوگ تھے. لات, منات, یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ایک زمانے کے نیک لوگ تھے جو بڑے خدمت کرنے والے, بڑے تقوی والے, بڑے پرہیزگاری والے. ان لوگوں کا بت بنا لیا اور ان لوگوں کی پوجا شروع کر دی. مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ مقصد اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم جو ان نیک لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو خوش کر رہے ہیں. کیوں خوش کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقصد کو پورا فرما دے. یعنی بیچ میں بڑے بزرگوں کو لے آئے. سامعین کرام ذرا غور کریں گے, یہ بیماری آج کل ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. آج کل نہیں, ایک زمانے سے مسلمانوں میں بھی بیماری پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دینا فإنی قریب ہوں, میں لوگوں سے بہت قریب ہوں. جب بھی لوگ یا جب بھی میرے بندے مصلی پر آ جائیں, اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, اپنے ہاتھ کو اٹھا دیں, اپنے گھٹنے کو ٹیک دیں اور مجھ کو پکار کر کے مجھ کو بلائیں تو میں ان کی بات کو سنتا ہوں. یعنی مجھ سے مانگنے کے لیے بیچ میں کسی کو سہارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب بھی بندے مجھ کو پکاریں گے میں ان کے پکار کو سن لوں گا. لیکن مکہ والوں نے بھی یہی کیا اور ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بڑے بزرگوں کو بیچ میں لا دیتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغام کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جائیں گے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی اور کہا کہ جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی پڑھیں گے, اگر قربانی کریں گے تو بھی اللہ کے لیے ہی کریں گے, اور اگر مانگیں گے بھی تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے. یہ مانگنا جو ہے مانگنا, یہ مانگنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے یا علی المدد, وہ بھی مانگ رہا ہے اللہ سے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے, علی سے مانگ رہا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے علی کی.
یا غوث العظم، بہت سارے لوگ بولتے ہیں یا غوث العظم ہماری مدد فرما دیجئے، گویا وہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن بندے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر کے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر پیغام نازل فرماتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اگر عبادت کرے تو صرف اللہ کی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ نہیں سجدہ کرنا عبادت ہے، نہیں، سجدہ کرنا عبادت ضرور ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، بالکل نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ ابھی ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ جب قربانی عبادت، تو قربانی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے۔ اب ہم دعا مانگیں گے تو کس سے؟ ابھی اللہ کو چھوڑ کر کے پیروں کو، فقیروں کو پکارنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، ابھی آپ کی دکان ہے، فار ایگزامپل ہم میں سے کسی ایک کی دکان ہے، اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ آئیں گے اور اپنے طریقے سے کام کر کے چلے جائیں گے تو کیا ہم کو پسند ہوگا؟ نہیں، ہماری دکان ہے تو کام کرنے کا طریقہ بھی ہمارے طریقے سے، ہم جیسے جیسے بتائیں گے ویسے ویسے کام کرنا ہے۔ ویسے ہی یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کرنا بھی ہے تو کس کے طریقے سے کرنا ہے؟ جو اللہ نے بتلایا ہے اس کے طریقے سے، اور جو نبی نے بتلایا ہے اس کے طریقے سے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے حکم کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کو رسول بنانے کا اور اپنے بندوں میں سے رسول بنانے کا اور اپنا پیغام نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام رسول لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا لوگوں کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا